अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नाना और नूरबी। इसके मुसन्निफ हैं सैयद ज़ैद ज़मान हामिद और इसे आपके लिए पढ़ा मारिया जुल्फ़िकार आवान ने। पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये किताब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समाअत फरमाइए नाना और नूरबी। नूरबी और ऊंट। आज मौसम बहुत अच्छा था। हल्के हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। नाश्ते के बाद नाना ने घर के आंगन में बेलों की छांव में कुर्सी डाली और किताब लेकर बैठ गए। नाना को किताब पढ़ते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खुला और नूरबी उछलती कूदती मगर शक्ल पे जरा सी कोफ्त लिए बरामद हुई और आते ही नाना को एक टक्कर सी मारी और बोली, नाना मुझे कहीं जाना है। घर में सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई मुझसे नहीं खेल रहा, मैं उदास हो गई हूँ। ये सुनते ही नाना ने किताब बंद की और बहुत ही प्यार और शफकत से नूरबी को अपने बाजुओं में दबोचा और उठाकर गोद में बिठा लिया और फिर शरारत से बोले, अगर आप उदास हो रही हैं तो नाना जिन बनकर आपका कान खा लेते हैं, या हम मुर्गियों और चिड़ियों को दाना डालते हैं, या फिर आपको ऊंट की कहानी सुनाता हूँ। ऊंट का नाम सुनकर नूरबी के कान खड़े हो गए। नाना, ये ऊंट क्या होता है? नाना ये सवाल सुनकर हंस पड़े। जोर से नूरबी को सीने से लगाया और प्यार से पूछा, ओ मेरी चान, आपने कभी ऊंट नहीं देखा? अच्छा, ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपको ऊंट की कहानी सुनाता हूँ और फिर हम चलेंगे ऊंट से मिलने। आपने गाय भी देखी है जो आपकी दोस्त है, आप बकरियों और दुम्बों से भी मिली हैं। इसी तरह एक बड़ा सा जानवर ऊंट भी होता है, लोग इस पर सवारी भी करते हैं, इसका दूध भी पीते हैं, इसका गोश्त भी खाते हैं और हाँ, इसकी खाल से अपने लिए लिबास भी बनाते हैं। अल्लाह जानू ने नूरबी जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारे जानवर बनाए हैं ना। ये सुनकर नूरबी खुश हो गई, उसकी सारी उदासी दूर हो गई और वो चहकते हुए बोली, ठीक नाना, पहले आप मुझे ऊंट की कहानी सुनाएं, फिर हम ऊंट से मिलने जाएंगे। अब नाना ने एक और कुर्सी खींची और नूरबी को सामने बिठा लिया और कहानी शुरू की। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर रेगिस्तानों के लिए बनाया है, यानी वो जगह जहां बहुत ज्यादा रेत और गर्मी होती है और पानी कम मिलता है। ऊंट अगर एक दफा पेट भर कर पानी पी ले तो कई दिन तक बगैर पानी पिए रह सकता है। ये दुनिया का कोई और जानवर नहीं कर सकता। आप दिन में कितनी दफा पानी पीती हैं? नाना ने नूरबी को गुदगुदाते हुए सवाल किया। अब नूरबी के चेहरे पर हैरानी के तासुरात थे। नाना, मैं तो बहुत पानी पीती हूँ, मुझे तो बहुत प्यास लगती है जब मैं खेल कर आती हूँ, मगर ये ऊंट इतने दिन बगैर पानी पिए कैसे रह सकता है? नाना बोले, मेरी जान की टुकड़ी, अल्लाह जानू हर चीज बना सकते हैं, इसीलिए रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए अल्लाह जानू ने खास तौर पर इस जानवर को पैदा किया है। आपको पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। जैसे आप हर जगह जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करती हैं ना, साइकिल चलाती हैं, इसी तरह जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो ऊंट पर आते जाते हैं। आपको पता है ना कि रेगिस्तान में पानी भी बहुत कम होता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए अल्लाह जानू ने ऊंट को ऐसे पांव दिए हैं जो नरम रेत में चल सकें।
ایسی آنکھیں دی ہیں جو ریت کے طوفان میں بھی دیکھ سکیں، اور اس کے جسم کے اندر ایسا نظام رکھا کہ وہ پانی جمع کر سکتا ہے، اس لیے بغیر پانی پیے ریت اور گرمی میں بہت دور تک چل سکتا ہے۔ نور بھی توجہ سے سنتی رہی۔ نانا مزید بولے، آپ کو پتا ہے نا، ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ علاقے گرم اور ریگستانی ہیں، اسی لیے یہاں پر سب سے زیادہ اونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اونٹ کی سواری بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ اونٹ پر سفر بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اونٹنی تھی، اور اس کا نام قصوہ تھا اس کا نام۔ اسی پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ نور بی نے جیسے ہی یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اونٹنی تھی تو فوراً شور مچا دیا، نانا مجھے بھی اپنی اونٹنی چاہیے۔ نانا یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑے اور بولے، اوہ میری جانو، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ نور بی نے نفی میں سر ہلایا۔ نانا بولے، اچھا تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں اونٹ سے ملنے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور کیا آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں؟ آپ نے تو بکری کا بچہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے اور آپ اسے گود میں بھی اٹھا لیتی ہیں، مگر آپ کو پتا ہے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد نانا نے گاڑی نکالی اور نور بی کو ساتھ لے کر قریب ہی بڑی سڑک کی جانب روانہ ہوئے کہ جہاں پر اکثر خانہ بدوش اپنے اونٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا دودھ فروخت کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نانا اور نور بی کو ایک اور اونٹ مل گیا۔ نانا نے قریب ہی گاڑی لگائی اور نور بی کو لے کر اترے۔ نور بی نے جیسے ہی اتنے بڑے اونٹ کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف اور پھر حیرانی واضح نظر آنے لگی۔ آج تک نور بی نے کبھی اتنا بڑا جانور اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ نور بی کی حیرانی دیکھ کر نانا مسکرا دیے اور نور بی سے کہا، آؤ اونٹ کو پیار کرو۔ مگر اب نور بی ذرا خوف زدہ سی ہو گئی اور نانا سے چپک گئی۔ نانا نے نور بی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اونٹ کے قریب چلے گئے۔ اونٹ کے مالک سے کہا تو اس نے اونٹ کو پکڑ کر نور بی کے قریب کر دیا۔ نانا نے نور بی کو گود میں اٹھا لیا تاکہ وہ اونچی ہو جائے، اور پھر نور بی نے پیار سے اونٹ کی ٹانگوں اور سر پر ہاتھ پھیرا اور حیرانی سے اتنے بڑے جانور کو دیکھتی رہی۔ کیوں نور بی جانو، گھر میں اونٹ رکھنا ہے یا بکری کا بچہ؟ نور بی نے اونٹ کا قد دیکھتے ہی فوراً نانا سے کہا، نانا ہم صرف بکری کا بچہ رکھیں گے۔ اتنی دیر میں وہ خانہ بدوش اونٹ کا مالک دوسری جانب سے اونٹ کا بچہ بھی کھینچتا ہوا لایا اور نور بی کے سامنے لا کر اس کو کھڑا کر دیا۔ نانا نے اب نور بی اور اونٹ کے بچے کی بھی دوستی کرائی، مگر وہ بچہ بھی اتنا بڑا تھا کہ نور بی کی دوست گائے کے برابر۔ اب نور بی کو سمجھ آیا کہ لوگ گھر میں بکریاں اور دمبے کیوں رکھتے ہیں اور اونٹ کو رکھنا کیوں مشکل ہے۔ اونٹنی کا بچہ کچھ اداس لگ رہا تھا تو یہ دیکھ کر نور بی نے نانا سے پوچھا کہ نانا یہ اتنا اداس کیوں ہے؟ نانا نے بتایا کہ میری جان، اونٹ کا مالک اور اونٹنی کا دودھ فروخت کر دیتا ہے، اس پہ پیسوں سے اپنا گھر بار چلتا ہے، لہٰذا اس بچے کے حصے میں بہت کم دودھ ہی آتا ہے۔ یہ بات سن کر نور بی اداس ہو گئی۔ نور بی کو اداس دیکھ کر نانا نے اونٹنی کے مالک کو پیسے دے کر اسے سارا دودھ خرید لیا اور اونٹنی کے مالک سے کہا کہ یہ سارا دودھ اس بچے کو پینے دیں۔ مالک نے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دیا۔
معصوم بچہ جلدی سے ماں کا دودھ پینے لگا۔ نور بی کی خوشی اس کے چہرے سے واضح نظر آ رہی تھی، اور جب تک وہ دودھ پیتا رہا نور بی اسے یوں ہی پیار سے دیکھتی رہی اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ نانا اور نور بی جب اونٹ سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو نور بی خوشی اور جذبات سے اچھلتی ڈوبتی ہوئی اپنی ماما اور نانی کے پاس بھاگی اور دور سے ہی شور مچانے لگی، ماما، میں اونٹ سے ملی، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ہاتھی۔ نور بی کی خوشی اور حیرانی دیکھ کر ماما اور نانی دونوں ہی ہنسنے لگیں، مگر اس سے پہلے کہ نور بی کچھ اور کہتی ماما نے اس کو دبوچ کر اٹھا لیا۔ ادھر آؤ، تمہارا دودھ تیار ہے، تم دودھ پیے بغیر کیوں بھاگ گئی تھی؟ باقی کہانی مجھے دودھ پینے کے بعد سنانا، ٹھیک ہے؟ نور بی نے دودھ کا آب خورا اٹھایا اور جلدی جلدی اس کو پینے لگی، اور نانا نے ایک دفعہ پھر اپنی کتاب اٹھائی اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر زیادہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر بہت زیادہ پسند آئے تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔